ہاں میرے دوستوں بہت پیاری بات، اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، بھائی ساتھ میں کہو کون سے پیغمبر؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ پہاڑ پر گئے۔ کہاں پر گئے؟ پہاڑ پر، اور اللہ تعالیٰ سے بات چیت شروع ہو گئی۔ ارے کہو اللہ تعالیٰ سے بات چیت شروع ہو گئی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام باتیں کر رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دے رہے۔ حضرت موسیٰ کبھی سوال پوچھتے، کبھی اللہ سوال پوچھتے، کبھی حضرت موسیٰ جواب دیتے، کبھی اللہ جواب دیتے۔ گھنٹے گزر گئے، بھائی گھنٹے گزر گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ باتیں کر رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کر رہے، اور اسی کو قرآن نے بھی کہا، بھائی اسی کو قرآن نے بھی کہا۔ پارہ نمبر 16، بھائی پارہ نمبر، اللہ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ اللہ فرماتے میں نے موسیٰ کو قریب کیا، اللہ فرماتے میں نے موسیٰ کو قریب کیا، اتنا قریب کیا جیسے کوئی چپکے کان میں باتیں کرے۔ حضرت موسیٰ مجھ سے بات کرے، کبھی وہ سوال کرے تو میں جواب عطا کروں، کبھی میں سوال کروں تو حضرت موسیٰ جواب دے۔ یہ کہاں پر باتیں ہو رہی؟ پہاڑ پر۔ بھئی کہاں پر باتیں ہو رہی؟ بہت دیر ہو گئی میرے دوستو، سننا، کافی دیر ہو گئی بات کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن مبارک میں، آپ کے دل و دماغ میں ایک خیال آیا، بھئی عجیب خیال آیا۔ کیا خیال آیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اے میرا پروردگار، بہت دیر سے میں تجھ سے باتیں کر رہا ہوں، اور کتنی دیر سے میں تجھ سے باتیں کر رہا ہوں، اور اللہ تو خالق ہے، میں مخلوق ہوں، تو پیدا کرنے والا ہے اور میں تو پیدا ہوا ہوں۔ اے اللہ میں اتنی دیر سے باتیں کرتا، مجھے ایسا لگتا کہ اب مجھ سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہوگا۔ میں اتنی دیر سے باتیں کر رہا ہوں تو اللہ مجھے ایسا لگتا کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی نبی، ارے زور سے کہو نا، مجھ سے بڑھ کر کوئی نبی۔ بس اتنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اتنی دیر سے میں باتیں کرتا، مجھے ایسا لگتا کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہوگا۔ فوراً اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے موسیٰ ذرا سنبھل کر کہنا، اب تک تم مجھ سے باتیں کرتے تھے، میں تم سے باتیں کرتا تھا، لیکن یہ مت کہنا کہ تم سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اللہ نے کہا میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری کبریائی کی قسم، اے موسیٰ ایک نبی آنے والا ہے جو میرا آخری نبی ہوگا، اور وہ صرف تیرا نہیں تمام نبیوں کا سردار بنا ہوگا۔ وہ صرف تیرا نہیں تمام نبیوں کا سردار ہوگا۔ اور اے موسیٰ آئندہ کبھی ایسا نہ بولنا، اس لیے کہ اگر وہ نبی کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو اے موسیٰ میں تجھ کو بھی کبھی پیدا نہ کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات تو کہہ دی تھی، اور اللہ نے جواب بھی دے دیا کہ ایک آنے والا نبی ہے جو تمام نبیوں کا سردار ہوگا، کہو بے شک، تمام نبیوں کا امیر ہوگا، کہو بے شک۔ اور اللہ نے کہا کہ اگر ان کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو موسیٰ تجھے بھی پیدا نہ کرتا، میں آدم کو بھی پیدا نہ کرتا، میں آسمان کو بھی پیدا نہ کرتا، میں زمین کو بھی پیدا نہ کرتا، اللہ مجھ کو بھی پیدا نہ کرتا، اللہ آپ کو بھی پیدا نہ کرتا۔ اگر آپ دنیا میں آئے تو محمد کے صدقے، میں دنیا میں آیا تو محمد کے صدقے، آسمان اور زمین دنیا میں آئے تو محمد کے صدقے، کائنات کا ذرہ ذرہ اگر پیدا ہوا تو محمد کے صدقے پیدا ہوا۔ کہہ دو صلی اللہ سننا۔ حضرت موسیٰ کو جواب مل گیا، کہو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب۔ حضرت موسیٰ نے ایک اور سوال کیا کہ اللہ اگر برا نہ مانے، اللہ ایک بات پوچھو۔ اللہ نے کہا پوچھو موسیٰ، پہاڑ پر ہو، مجھ سے باتیں کرتے ہو، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ میں تجھ سے بات کرتا ہوں، اس کا مطلب میں کلیم ہوں، اس کا مطلب میں کلیم ہوں۔ کلیم کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ سے بات کرے۔ ارے کلیم کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میں تجھ سے بات کرتا، اور روزانہ میں تیرے ساتھ میں باتیں کرتا، صبح بھی میں تجھے پکارتا، شام بھی میں پہاڑ پہ آ کے تجھ سے باتیں کرتا۔ اے اللہ یہ بات تو طے ہو گئی کہ میں کلیم ہوں، اور اللہ تو کہتا آنے والا نبی تمام نبیوں کا سردار ہوگا، تو اللہ اگر میں کلیم ہوں تو وہ کون ہوگا؟ اگر میں کلیم ہوں تو وہ کون ہوگا؟ اللہ نے بڑے پیار سے کہا اے موسیٰ تو کلیم ہے، وہ میرا حبیب ہوگا۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اگر تو میرا کلیم ہے، آنے والا میرا آخری نبی وہ میرا حبیب ہوگا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ میں سمجھ گیا، میں کلیم، وہ ساتھ میں کہو نا، حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ میں سمجھ گیا، میں کلیم اور وہ
اے اللہ یہ تو بتا دے کہ کلیم اور حبیب میں کیا فرق ہوگا، اس لیے کہ میں کلیم بن گیا وہ حبیب بن گئے، تو کلیم اور حبیب میں کیا فرق ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تو کلیم ہے، آنے والا نبی حبیب ہوگا، دونوں میں دو فرق ہے۔ کتنے فرق ہے؟ آج یہ فرق سنیں گے اور بات کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ پھر میں آپ سے پوچھوں گا حضرت موسیٰ کہاں پر گئے؟ اور آخری بات کیا ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تو نے مجھے کلیم بنایا، آنے والے نبی کو تو نے حبیب بنایا، اے اللہ مل فرق بین الکلیم والحبیب، اے اللہ میں کلیم بن گیا، آنے والے نبی حبیب بنیں گے، ہم دونوں میں کیا فرق ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تو کلیم ہے اور وہ، ساتھ میں کہو اے موسیٰ تو کلیم ہے اور وہ حبیب ہے، اور کلیم اور حبیب میں کتنے فرق ہے؟ زور سے کہو کتنے فرق ہے؟ اب میرے دوستو یہ دو فرق سننے کے بعد تو سیرت کا جذبہ ایسا اچھلتا ہے، نبی کی محبت ایسی اچھلتی ہے کہ میرے دوستو جی چاہتا کہ میرا نبی ہوتا تو پیشانی کو چوم لیتا۔ میرے دوستو اللہ نے فرق بتایا، کس نے فرق بتایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرق بتایا، اے موسیٰ تو کلیم ہے اور وہ حبیب ہے، اور کلیم اور حبیب میں کتنے فرق ہے؟ اللہ نے فرمایا پہلا فرق، دیکھو اللہ فرما رہے پہلا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تو کلیم ہے، الکلیم من یحب اللہ والحبیب من یحبہ اللہ۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تو کلیم ہے، کلیم کی شان یہ ہے کہ تو اللہ سے محبت کرتا، میرا آنے والا نبی حبیب ہے، اس کی شان یہ ہوگی اللہ خود اس سے محبت کرے گا۔ کلیم وہ ہے، سننا، کلیم وہ ہے جو اللہ سے محبت کرے، یہ اس کو یاد کر لو، کہو کلیم وہ ہے جو اللہ سے محبت کرے، اور میرا نبی حبیب وہ ہے جس سے اللہ خود محبت کرے۔ یہ تو پہلا فرق ہوا، کون سا فرق ہوا؟ دوسرا فرق سننا ہے میرے دوستو، واقعتاً مجھے سناتے ہوئے اتنا اچھا لگتا، کاش کے نبی سامنے ہوتے تو چوم لیتے کہ نہیں چوم لیتے میرے دوستو۔ کتنا پیارا نبی، ہمارا نبی کتنا پیارا نبی کہ اللہ جس کے بارے میں یہ کہے کہ ساری دنیا مجھ سے محبت کرتی، لیکن میرا محمد میں تو تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اب دوسرا فرق سننا، کون سا فرق؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے کلیم، کلیم کون ہے؟ اللہ نے فرمایا اے کلیم تو پہاڑ پر آیا، لیکن اتنا تو بتا پہلے تو نے اپنا گھر چھوڑا، پہلے تو نے اپنا گھر چھوڑا، اپنی بیوی کو چھوڑا، اپنے بچے کو چھوڑا، اور تو پہاڑ پر آیا۔ اور اے موسیٰ یاد کر تو پہاڑ پر آیا تو جوتے پہن کر آیا، میں نے کہا کہ جوتے اتار دے۔ اللہ نے جوتے اتروائے کہ نہیں اتروائے؟ کس کے پاس؟ اللہ نے کیا کہا؟ فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ، سننا، اللہ فرماتے تو کلیم ہے، تو گھر چھوڑا، کہو نمبر 1 تو نے، نمبر 2 تو نے بیوی چھوڑا، نمبر 3 تو نے بچوں کو چھوڑا، نمبر 4 تو پہاڑ پر آیا تو میں نے جوتے اتروائے، اور اس کے بعد تو جب پہاڑ پر آیا تو نے مجھ کو پکارا، میں نے تجھ کو جواب دیا۔ اے موسیٰ یہ تیری شان ہے۔ بھائی حضرت موسیٰ کی شان سمجھ میں آ گئی نا؟ اور بہت اونچی شان ہے نا، کہو نا بھائی، اس سے بڑھ کر کیا نبوت کی شان ہوگی کہ اللہ سے بات کر رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک پوائنٹ بتائی، اللہ نے فرمایا میں نے تجھ کو پہاڑ پر بلایا، ایسے نہیں بلایا، پہلے گھر سے تجھے الگ کیا، بیوی سے الگ کیا، بچوں سے الگ کیا، اس کے بعد میں نے پہاڑ پر بلایا، میں نے جوتے اتروائے، اور اس کے بعد جب تو پہاڑ پر آیا اے موسیٰ تو نے پکارا، میں نے جواب دیا۔ اے موسیٰ یہ تیری شان ہے کہ تو ساری کنڈیشن پر عمل کرے گا، پہاڑ پر آئے گا، پکارے گا تو میں جواب دوں گا۔ اور اے موسیٰ میرا آنے والا نبی وہ ہوگا، میرا آنے والا نبی وہ ہوگا کہ وہ تو اپنے گھر میں آرام کر رہا ہوگا، وہ تو اپنے گھر میں آرام کر رہا ہوگا، اور میں اس کو کیسے بلاؤں گا؟ اے موسیٰ
تیری طرح نہیں بلاؤں گا کہ گھر چھوڑ دے، تیری طرح نہیں بلاؤں گا کہ بیوی چھوڑ دے، تیری طرح نہیں بلاؤں گا کہ بچے چھوڑ دے، تیری طرح نہیں بلاؤں گا کہ جوتے اتار دے، تیری طرح نہیں بلاؤں گا کہ مجھے پکار لے۔ ارے وہ میرا محبوب ہے، وہ میرا حبیب ہے، وہ میرا پیارا ہے، وہ میرا راج دلارا ہے، وہ تو اپنے گھر میں آرام کرتا ہوگا۔ 70,000 فرشتوں کو صرف لینے کے لیے بھیجوں گا۔ کتنے فرشتوں کو؟ 70,000 فرشتوں کو تو ان کو لینے کے لیے بھیجوں گا، اور 70,000 فرشتے ان کو لے کر آئیں گے۔ اور اے موسیٰ تو پہاڑ تک آیا، میرا وہ حبیب کہاں تک آئے گا؟ پہلے مسجد حرام میں جائے گا، وہاں سے مسجد اقصیٰ میں جائے گا، وہاں سے 7 آسمانوں کو پار کرے گا، وہاں سے 8 جنتوں کو پار کرے گا، اور سدرۃ المنتہا کو پار کرے گا، میری کرسی کو پار کرے گا، میرے عرش پر آئے گا، اور وہ مجھے نہیں پکارے گا، پہلے میں اس کو پکار لوں گا۔ وہ مجھ کو نہیں پکارے گا، پہلے میں اس کو۔ اب سننا جو فرق میں بتانا چاہتا ہوں، جو خاص فرق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ایک بات سمجھ لے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ، میرے پیارے موسیٰ ایک بات سمجھ لے۔ دوسرا فرق، بھائی کون سا فرق اللہ بتا رہے ہیں؟ دوسرا اللہ نے کیا فرمایا؟ بہت آسان الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تو کلیم ہے، آنے والا نبی۔ اے موسیٰ تو کلیم ہے، سب کہو آنے والا نبی، حبیب ہے۔ تم دو میں یہ فرق ہے کہ تو تیری مرضی سے آتا ہے، تو تیری مرضی سے آتا ہے، اور وہ میرا حبیب میری مرضی پر بلایا جاتا ہے۔ اے موسیٰ تجھے دیکھوں تیری مرضی نظر آئے، اے موسیٰ اللہ کہتا اے موسیٰ تیری طرف نظر ڈالوں تیری مرضی نظر آئے، آنے والے نبی پر نظر ڈالوں تو اس میں میری مرضی نظر آئے۔ بڑا فرق ہو گیا نا، تیری مرضی اور اس میں بہت فرق ہے۔ فرق ہے کہ نہیں؟ اتنا بڑا فرق ہے کہ اگر میں آپ کے گھر پہ ایسے ہی کھانے چلا ہوں نا، ایسے ہی کھانے چلا ہوں تو یہ میری مرضی ہوگی تو کیا ہوگا؟ دال روٹی کھلائے گا، اور گھر میں بھی کہے گا دیکھ اتنا کام لیکن آ پڑا، اب بھگاوے بھی تو کیسا بھگاوے، تو بیوی بھی تھوڑا چہرہ بگاڑے گی، کیوں؟ اس لیے کہ میری مرضی۔ لیکن جب آپ کی مرضی پر میں آؤں تو کھانا اچھا بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ اور سارے لوگ انتظار کریں گے ابھی آئیں گے ابھی آئیں گے ابھی آئیں گے۔ تو میرے دوستو یہی معاملہ ہے حضرت موسیٰ میں اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، کہ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ جب تجھ پر نظر ڈالتا ہوں تیری مرضی نظر آتی ہے، اور آنے والے حبیب پر نظر ڈالتا ہوں تو اس میں میری خدا کی مرضی نظر آتی ہے۔ کوئی بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اللہ تعالیٰ پیارے نبی کی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ میں کتنے فرق ہو گئے؟ چلو میرے دوستو یہ میں نے اس لیے آپ کو بتایا تاکہ معلوم ہو جائے۔ ایک مرتبہ پھر دل و جان سے کہہ دو، کہو گے انشاءاللہ؟ دل و جان سے کہہ دو نبی کا دامن